نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني۔ معزز صدر محترم، دیگر حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام، عزیز سامعین حضرات، بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جو مہمان نوازی کے آداب اور اہمیت کے موضوع پر تھا، خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور شرکت کی، تقریباً سب نے محنت کی، مواد کی تیاری کی، جانفشانی اور کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ نمبرات میں کسی کا حصہ آئے گا، لیکن جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ یہ آپ سب کی کوشش اور ہم سب بھی اسی مرحلے سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری لکنت کو دور فرما دے اور ہمیں فصیح اللسان بنا دے، تاکہ دعوتی کام اور دعوتی مشن یہ کم گوئی اور لکنت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات جب اس میدان میں ہیں، یعنی دین کے راستے پر ہیں، اور آگے چل کر کے آپ اس کے مبلغ و داعی بننے والے ہیں، تو یہاں لکنت کم گوئی، جھجھک اور شرم و حیا اس راستے میں مانع ہے، یعنی رکاوٹ ہے۔ اس کے لیے آج سے ہی آپ سب کی جد و جہد اور محنت و کوشش اور اس طرح سے مسابقوں میں حصہ لینا، یہ آگے چل کر کے عظیم کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ کا نمبر اول دوم سوم یا آئے یا نہ آئے، لیکن حصہ لے لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور یہی انشاءاللہ کامیابی کی دلیل اور اس کی راہ بننے والی ہے۔ یہاں کے اساتذہ کرام کی مہربانی ہے اور ان کی عنایتیں ہیں کہ تقریباً ہر سال آپ سب کے بیچ میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں دل سے، یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، کہ بہرحال آپ سب محنت کرتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ اساتذہ کرام بھی محنت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کا وہ عنوان جو روزانہ سب کی ضرورت ہے، ایسے عنوان کے لیے، ایسے عنوان کو آپ سب کے مسابقے کا عنوان بنایا گیا، تاکہ اس کے لیے دلیل آپ کو یاد ہو جائے، مواد یاد ہو جائے، اور اس کے لیے صریح معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر جمعہ کا خطبہ دیں، لوگوں کو کچھ بتانا پڑے، تو مہمان نوازی تو ہمارے مسلم سماج اور معاشرے کا انمٹ حصہ ہے۔ کسی ایک بہت بڑے ادیب نے بات کہی تھی کہ کسی زمانے میں مسلمانوں کے گھروں میں 3 خانہ ہوا کرتے تھے، اور یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کبھی 3 خانے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1 کتب خانہ، دوسرے اسلحہ خانہ، اور تیسرے مہمان خانہ۔ یہ کسی بھی مسلم گھر کا ایک لازمی جز اور حصہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے ہاں مسلمانوں کے گھروں میں کتب خانہ کا ہونا لازمی جز تھا، اسلحہ تو ان کے جزء بدن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی یعنی مہمان خانے کا ہونا ان کے عظیم انسان بننے کی دلیل تھی۔ تو آپ سب نے مہمان نوازی کا انتخاب کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں آپ سب،
اور آپ سب نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، مزید محنت درکار ہے۔ یہ کوئی آخری بات نہیں ہے یا کوئی آخری مسابقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ زندگی مسابقے کا ہی نام ہے، اور آپ فراغت کے بعد ہی زندگی مسابقے میں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ اس مرحلے پر پہنچ گئے جہاں اب آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو رب زدنی کا معاملہ ہے، رب زدنی علما کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرما دے۔ آدمی علم کے اوج کمال پر پہنچ جائے اپنے اعتبار سے، لیکن مزید علم اس کے لیے بہرحال درکار ہے۔ تو آپ اور ہم سب بہرحال مسابقے میں ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ادارہ، اس کے اساتذہ یا اس کی در و دیوار اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کسی بھی ادارے کی کامیابی کی دلیل وہاں پڑھنے والے طلبہ ہیں اور آپ سب ہیں۔ اس لیے ادارے کی کامیابی آپ ہی پر منحصر ہے۔ درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ خطابت کے میدان میں آپ سب کا حد سے آگے بڑھنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہرحال اس میدان میں بھی مرد میدہ بنائے اور کامیاب مقرر و خطیب بنائے، اور آپ سب کو اسی کے ذریعہ یعنی خطابت کے ذریعہ اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔